ایک بول رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مطلب غلط شبد بول رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے، اور ایک تقریر میں بیانات میں کہ میرے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کے ساتھ ایسا کرا جائے، ایسا کرا جائے، اور ایک میں تقریر میں یہ ہے کہ میرے حضور کے اوپر گھوڑا بھی ڈالا گیا، آپ کے اوپر گڑیاں بھی چلائی گئیں، اینٹیں بھی چلائی گئیں، میرے حضور نے جو ہے اسلام بہت انسانیت سے پھیلایا، تلوار کی نوک پہ اسلام نہیں پھیلا۔ یہ چار ہو گئے ہیں، آپ یہ بتائیے ان چاروں میں سے میں کس کی مانوں؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ اختلاف زمانہ کثیر سے زمانہ ہو گیا۔ اسلام میانہ روی کو پسند کرتا ہے۔ قرآن میں سب سے اہم چیز جو ہمیں تعلیم دی گئی اور جس کے وصف میں سب سے بڑا اہم اور مسئلہ جو ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، سرکار نے موقع پر ارشاد فرمایا، اپنے لسان مبارک زبان کو اپنے مشتان مبارک سے پکڑ لیا، اس کی حفاظت کرو۔ تو سب سے بڑی دولت جو اسلام، جو دین فطرت ہے، جھگڑا اور جدال و وبال کو پسند نہیں کرتا، اس کا معنی ہی ہے اسلام، اور جو اس کو ماننے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں، الحمدللہ اس کی دعوت دیتے بھی ہیں۔ اور اب جو رہا کہ کوڑا ڈالنے والی روایت وغیرہ، چلو یہ تو روایت کے اعتبار سے کیا ہے کیا نہیں ہے اس پر تو کوئی گفتگو نہیں ہے، صبر کرنا بھی ہے اور حق کو حق کہنا بھی ہے، اور بری بات کو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر آپ برا ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ قوت رکھتے ہیں، آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو اس بری بات کو اپنے ہاتھ سے روکیے، اور نہ پھر زبان کا استعمال کیجیے اگر قوت و طاقت نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دو کہ بھائی آپ غلط کریں۔ اب وہ بھی موقع اگر نہیں ہے، اللہ نہ کرے ہوتا ہے، اب کیا کہیں، ہوتا نہیں کرتے یار بتاؤ کیا کہیں، حالات ایسے، تو کم از کم آپ اسے دل سے اچھا نہ جانیں اس برے کا۔ یہ تو ہو گئی اسلام کی دعوت۔ اب رہا سوال یہ کہ بعض لوگ حضرت معاویہ کو امیر معاویہ یا معاویہ یا گالی یہ وغیرہ کرتے ہیں، کچھ جو ہے تعریف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہیے، یا کچھ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کہیے۔ تو اس کے بارے میں کافی تفصیلی بیانات ہوتے بھی ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے بہتر راستہ اعتدال کا ہے کہ حاکم اعلیٰ، مالک کل کائنات، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں گفتگو کرنا اور ایک دوسرے کا سب و شتم کرنا، کیونکہ مختلف سی باتیں آئی ہیں، تاریخ سے نقل ہو کر کے بہت سی باتیں آئی ہیں جو موافقت میں بھی ہیں، مخالفت میں بھی ہیں، علماء سے عجیب باتیں بھی ان کی طرف منسوب ہیں، اور کچھ مطلب جو ان کے حق میں ہیں، کچھ ایسی بھی منقول ہیں جو ان کے مخالف جاتی ہیں۔ اب ایسے میں جب ترازو میں ایک اعتدال پسند آدمی رکھے گا تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے میں سکوت اختیار کرے، اپنے آپ سے فیصلہ نہ کرے، اللہ پر اس معاملے کو چھوڑ دے، اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور گالی گلوچ کرنا یہ شان مومن نہیں ہے، یہ تمام حدیث کو موجود ہے۔ عوام مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک ایک، حدیث ایک، علم ایک، پھر یہ چار زبانیں کیسی؟ قرآن پاک ایک، حدیث ایک، علم ایک، چار زبانیں ایک جگہ کی، ایک مذہب کے اور ایک سلسلے کی چار زبانیں کیسی ہے؟ چار زبانیں تو اصول میں تو نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی ہو سکتی ہے لیکن اصولاً نہیں ہے۔ چار زبانیں دیکھیے، جو اصول ہے آپ کا خانقاہی اصول دیکھنا ہوگا، قاعدہ جو اصول ہے اس پر نظر کرنی پڑے گی۔ ہمارا ہم کیا کہتے ہیں یا آپ کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے وہ کیا بول رہے ہیں، لیکن اصول نافذ ہوگا کہ اصول کیا ہے۔ اگر آپ اصول اہل سنت سے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو اہل سنت سے مانتے ہیں تو
سنت کے اصول کو فالو کرنا. اب اس میں جماعت میں شامل لوگ ان کی کتنی زبانیں ہیں، کون کیا کہتا ہے، اس پر حکم نہیں رہے گا. یہ اس کا اپنا فعل ہے، یہ اس کا اپنا عمل ہے، لیکن یہ اصول نہیں کہا جائے گا. ایک حدیث ہے آپ ہی لوگوں سے ہم نے سنی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو مان لیجئے کہ کوئی بھی فرقہ جنت میں جائے گا، وہ تو اللہ جانے اور آپ لوگ جانے. فرقے کو ہم جی تو مان لیجئے ہم اہل سنت سے ہیں، الحمدللہ ہم نیک عمل نہیں کر رہے ہیں اور اہل تشیع یا کوئی اور فرقہ اچھے عمل کر رہا ہے، تو کیا وہ نیک اعمال کے وجہ سے جنت میں چلا جائے، جہنم میں چلا جائے گا؟ ہم برے اعمالوں کے وجہ جنت میں چلے جائیں گے؟ فرقے کی بنیاد پر کوئی جنت جہنم جا سکتا ہے یا اعمال کے بنیاد پر؟ کیونکہ یہ حساس مسئلہ اس وقت ہے، اور ایک اچھی کتاب مفتی عالم صاحب نے اس پر مرتب کی ہے، انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے. اور بڑی واضح کتاب ہے کہ فرقہ اور فرقے سے مراد کیا ہے. یا جیسے کہ مان لیجئے اہل سنت جس کو بولا جا رہا ہے، تو اہل سنت جماعت یا فرقہ اس معنی کر نہیں ہے کہ مان لیجئے جیسے کہ آپ نے ایک پارٹی بنائی، اب اس کا ایک نام رکھ لیا، بات سمجھے؟ تو اب اس میں کیسے بھی لوگ ہوں اور سب کہتے ہیں کہ جو اس نام والے ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اہل سنت سے مراد کوئی ٹیم نہیں ہے، کوئی ٹیم یا کوئی گروہ ویسے مراد نہیں ہے. اللہ کے علم میں وہ لوگ، بات سمجھیے، اہل سنت سے مراد یہ مطلب نہیں کہ جیسے مان لیجیے کہ کوئی ٹیم ہے، جیسے ایک ٹیم ہے، کوئی ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، یا ایک مکان میں کچھ لوگ ہیں جو یہی لوگ بہت اچھے ہیں، باقی ادھر مکان والے سب برے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اہل سنت سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع ہیں یا کوئی اور دوسرے جماعت کے ناموں سے مشہور ہیں، تو اہل سنت سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہے مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. اب چاہے وہ کہیں بھی کسی ملک میں رہے، کسی جماعت والا وہ اپنا نام رکھ لے، لیکن اللہ کے علم میں وہ سنت کے مطابق ہے، چاہے وہ کہیں رہتا ہو، کسی جماعت میں رہے یا کسی مکان میں رہے یا کسی ملک میں رہے. اہل سنت سے مراد یہ نہیں کہ ہم لوگوں نے ایک ٹیم بنائی اور اس کا نام جنتی رکھ لیا. اب ہم نے ایک نام رکھ لیا جنتی، اب اس میں جو ہے وہ چوری بھی کر رہا ہے، ڈاکہ بھی ڈال رہا ہے، اب نام رکھنے کے جو ارے بھائی یہ تو جنت میں جائے گا. اہل سنت وغیرہ سے یہ مراد نہیں ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہے کہ جس نے کہہ دیا اہل سنت. اب مان لیجئے کہہ رہا ہے اہل سنت، اب کام وہی والے کریں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. قرآن و سنت کے مطابق جو عمل کرے، جو لوگ عمل کریں، وہ جماعت بے شک جنتی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اور وہ اہل سنت والجماعت وہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اہل سنت، آپ حدیث اور قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزاریں. نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی کالے کنوٹے کا نام کوئی جو ہے وہ قمر الرحمان رکھ دے، اللہ کا چاند، تو نام رکھ دیا، اچھا ہے، ٹھیک ہے. کالا گورا ہونا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی فضیلت کالے گورے کو نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی اہل سنت کہے، مان لیجیے ہم نماز ایک ٹائم بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہم کہیں کہ ہم اہل سنت ہیں. کیسے کون کدھر سے اہل سنت ہے؟ مسجد ہم گئے نہیں، روزہ ہم رکھتے نہیں. تو وہ کہہ دینے سے کہ ہم اہل سنت نہیں ہوتا. اہل سنت میں اہل ہو، ورنہ قرآن نے کیا کہا کہ لیسا من اہلک، جو اہل نہیں ہوتا اسے قرآن میں یہ فرماتا اللہ تعالیٰ اہل وہی ہے جو مطلب قرآن و سنت کے مطابق کام کرے، وہ اہل. اب ایک جماعت کوئی نام رکھ لے، مان لیجیے ہم ایک ٹیم بنائیں، جیسے بار بار وہ بات کہنا اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا نام ہے جنت سے، ادھر جھگڑا کریں، اسے ماریں، اسے پھٹکاریں، اس کو گالی دیں، تو اس کو بلا وجہ ستائیں، اس کا حق مار لیں، اس
کو نوچ لیں, اسے کاٹ لیں, یہ سب خلاف سنت ہے. تو اب کہہ دیں کہ ہم تو ہمارا نام ہے جنتی, تو اہل سنت نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی اہل رحمت اپنا نام رکھ لے اور ہمارے سر پر ڈنڈا مارے اور کہے ہم تو اہل رحمت ہیں, تو یہ سب فائدہ نہیں. جو لوگ خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا اسلام سے کیا وہ خارج ہو جائیں گے؟ کیا ان کا مسئلہ رہے گا؟ ہم صرف اتنا اللہ سے پوچھنا چاہیں. جی, کہ وہ لوگ شعائر اسلام میں سے ہیں, اسلام کی نشانیاں ہیں اور شاعر اسلام کا مذاق. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے, کیا اس کی آواز بھی سننا گناہ ہے؟ مان لیا جیسے غیر محرم یہاں خطاب دے رہی ہو تو وہ پردے میں ہے اور ہم اس کی آواز سن رہے ہیں, اس کی وائس سن رہے ہیں, کیا گناہ ہے؟ دیکھیے مسئلہ تو یہی ہے کہ جس طرح سے عورت کو دیکھنا منع ہے, اسی طرح سے غیر محرم کی آواز بھی منع ہے. عورت کو یہ حکم ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اتنی خاموشی سے کرے کہ گھر سے باہر اس کی آواز نہ جائے. میرا اسی پہ سوال ایک اور ہے, جیسے کہ غیر محرم کو دیکھنا بھی گناہ ہے, اس کی وائس بھی سننا گناہ ہے, اور جیسے واٹس ایپ پر چیٹ ہوتی ہے, نہ اس پہ وائس سنائی دیتی ہے اور نہ اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے, کیا اسے میسج سے بات کرنا کیا جائز ہے؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ضروریات دین شامل ہوتا ہے. اگر ضروریات دین شامل ہے تو غیر محرم سے بات کرنا شرعاً برائی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرات صحابیات تشریف لاتی تھیں اور اپنے سوالات سرکار سے کرتی تھیں, تو وہ غیر محرم تھیں, سرکار ان کی بات سنتے وہ سرکار کی, لیکن وہ ضروریات دین ہے. اگر آپ کی چیٹ ضروریات دین سے شامل ہے تو درست ہے, اگر آپ کی ضروریات دین سے خارج ہے, فضول گوئی ہے, تو وہ چیٹ بھی حرام ہے, کیونکہ یہ ایک دروازہ ہے برائی کا. جی, یہ دروازہ ہے برائی کا, ابتدا برائی کی یہیں سے ہوتی ہے. جیسے ان سال ہمارے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور ہم نے اس سال 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکال دی ہے, پھر اس 10 لاکھ سے ہم نے پیدا کیے وہ 15 لاکھ ہو گئے اگلی سال, تو اگلی سال ہمیں 15 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا ہے یا وہ جو ہم نے انکم کی ہے 5 لاکھ کی اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے؟ دیکھیے آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے, جی, آپ نے 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکال دی, ٹھیک, اب پھر اس 10 لاکھ سے آپ نے 15 لاکھ کمائے, ابھی آپ کے ہو گئے 25 لاکھ. نہیں 5 لاکھ, 15 لاکھ ہو گئے. ہاں, اب آپ کے یہ ہو گئے 15 لاکھ. اب آپ کو پورے کی زکوٰۃ نکالنا ہے, پورے کی. زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ مال پر سال گزر جائے. سال گزرنے پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتی ہے, سال کے اندر فرض نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آج 11 رمضان المبارک کو ہم صاحب نصاب ہوئے, اب آئندہ سال 11 رمضان المبارک تک اگر ہماری مالیت نصاب تک رہی ہے, ہم صاحب نصاب رہے ہیں, ہماری مالیت کم نہیں ہوئی ہے اور اس پوری سال گزر گئی, تو ہم پر اب زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ صرف رمضان کے مہینے میں دی جاتی ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں, ہم نے کہا کہ سال گزر جائے. اگر کوئی رجب میں صاحب نصاب ہوا, آئندہ سال رجب تک صاحب نصاب رہا, پھر اس کے پاس وہ مال موجود ہے تو وہ رجب میں دے, کوئی شعبان میں دے, جس پر سال مال کی جس مہینے میں اور جس ہفتے میں ہوتی ہو اس پر تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جو سرکار لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواد فی رمضان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رمضان کے مہینے میں سخاوت کیا کرتے تھے. تو حضور کے اس عمل پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ زکوٰۃ کو بھی رمضان میں ادا کرتے ہیں. سرکار کو جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں وہ بھی روڈ وغیرہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, تو وہ پیسہ کیا جو ٹیکس پے کرتے ہیں اس کو ہم زکوٰۃ میں جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں جوڑ سکتے. وہ زکوٰۃ نہیں ہے, وہ آپ کی مجبوری ہے, آپ کے بزنس کا ایک حصہ ہے. اس تو مثال کے طور پر آپ نے سرکار کو 50,000 روپے دیے کہیں ٹیکس میں, تو اب آپ اس کو اگر زکوٰۃ جوڑ رہے ہو تو یہ نہیں. آپ نے جو 50 لاکھ کا کاروبار ڈالا ہے اور 50,000 اس میں آپ نے ٹیکس دیا ہے, آپ کا یہ 50.5 لاکھ کا کاروبار جوڑا جائے گا. ہمارا سوال یہ ہے
کہ لوگ مسجد میں اکثر جہاں پہ پلر وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب چھوڑ دیتے ہیں اور جہاں آرام سے نماز پڑھ سکیں وہ جگہ جو ہے ڈھونڈتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ پنکھا چل رہا ہوتا ہے اکثر وہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ایک سب پوری چھوڑ دیتے ہیں. کیا ان کی نماز درست ہوتی ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی مجبور ہے، عذر شرعی لاحق ہے کہ وہ بغیر ٹیک سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، وہ کھمبے کی ہی ٹیک سے بیٹھے گا، تو اس پر جو ہے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ٹیک سے کیوں بیٹھا تھا. اب وہ مجبور ہے، بنا ٹیک کے نہیں بیٹھ سکتا. اگر کوئی مسجد میں محض اس لیے بیٹھتا ہو کہ ہم کھمبے کی ٹیک سے آرام سے بیٹھیں گے اور وہ آیا بھی پہلے ہے کہ اس کی جگہ وہ ہے، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، کسی کو ہٹا کر نہیں بیٹھے گا. نہیں. رہی بات پنکھے کی، تو کچھ لوگ طبیعتاً گرم ہوتے ہیں جنہیں گرمی زیادہ لگتی ہے. اگر کہیں پنکھا چل رہا ہے، ادھر کوئی نہیں بیٹھا ہے، وہ اس لیے بیٹھ گیا کہ پنکھے کی ہوا سے ہم آرام کے ساتھ خضوع اور خشوع سے نماز پڑھ لیں گے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں. یہاں کسی کو ہٹا کر نہیں بیٹھنا چاہیے. نہیں، ہمارا سوال یہ تھا کہ سب پوری چھوڑ دی، جیسے پلر وغیرہ ہوتے وہ سب پوری چھوڑ دی، پیچھے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک سب چھوڑ کے نماز پیچھے والوں کی ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوگی. جی سوال ہمارا صف میں خلا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی. سوال ہمارا یہی تھا. اور ایک سوال یہ ہے کہ ایک امام ایک مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، تو امام کدھر کھڑا ہوگا، سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ؟ ہاں، امام جو ہے مقتدی کے بائیں ہاتھ پہ کھڑا ہوگا. اب وہاں پہ دوسرا کوئی نمازی آ رہا ہے تو وہ کس کو مطلب ہاتھ لگائے گا؟ امام کو لگائے گا. امام کو لگائے گا. اس لیے کہ امام سمجھدار ہوتا ہے، مسئلے سے واقف ہوتا ہے، وہ امام کو آگے بڑھا دے گا. مقتدی مسائل سے واقف عموماً نہیں ہوتے ہیں. اگر وہ مقتدی کو پیچھے کھینچتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انتشار کا خدشہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ امام کو بڑھا دے. اور اگر مقتدی ذی شعور ہے، مسائل سے واقف ہے اور جگہ ہے، تو مقتدی کو پیچھے کر لے. اچھا، ایک سوال اور بتائیے کہ قرآن کو دھیرے دھیرے پڑھنا بہتر ہے یا تیز تیز؟ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے دھیرے دھیرے پڑھنا چاہیے. چیز چیز کر کیوں پڑھا جائے؟ بہت سے لوگ جیسے بہت ہی جلدی پڑھتے ہیں تو اس میں مد جو ہے کھینچ نہیں پاتے ہیں. ہاں، یہ تو منع ہے. تو کیا ان کی قرآن مکمل ہو جائے؟ یہ تو منع ہے، اصول قرآن کے خلاف ہے. یہ تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، تو لوگ مطلب کس ٹائم اٹھنا بہتر ہے، کس ٹائم مطلب صفیں درست کرنا بہتر ہے، یہ تھوڑا بتا دیجئے. دیکھیے، صفوں کی درستگی تو تکبیر سے پہلے کر لینا چاہیے، امام آئے یا نہ آئے. مقتدی کو یہ چاہیے کہ جب جو آئے وہ اس حساب سے بیٹھے. مثال کے طور پر ہم پہلے آئے تو ہم پہلی صف میں بیٹھیں، آپ ہمارے بعد میں آئے آپ دوسری صف میں بیٹھیں، پھر جو آئے وہ اس کے پیچھے، جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھے. ہمارے یہاں عموماً طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس کی مرضی جہاں ہوتی ہے وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے، تو یہ غلط ہے. لا تفسحوا فی المجالس بھی ہے کہ مجلسوں کو جو ہے چیڑو پھاڑو نہ. لیکن اب یہاں پر مجبوری ہے کہ ایک آ کے دروازے بیٹھ گیا، دوسرا اس کے بعد بیٹھ گیا، تیسرا ادھر بیٹھ گیا، آگے جگہ خالی ہے، تو اب جو لوگ آئیں گے تو وہ سرکا کے آگے بڑھیں گے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صف بندی جب کریں تو آگے آئیں، پہلی صف میں بیٹھے، ہمارے بعد آنے والے پیچھے بیٹھے، پھر پیچھے. یہ احتیاط اور خیال ہم کو ہی رکھنا چاہیے. بالفرض ایسا نہیں ہوتا ہے، جو جہاں پہ چاہتا آ کے بیٹھ جاتا ہے. اب ان کی صفوں کی درستگی کے لیے ہے کہ اقامت سے پہلے ان کی صفوں کو درست کرا لیا جائے، تاکہ